اینٹی ایجنگ کے لیے مجھے میری نا ایک تقریباً کوئی 18-20 سال پہلے میری ایک سیلون والی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے بتایا کہ ہم جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا اسکن کا ٹریٹمنٹ، حالانکہ وہ کیمیکل کا ٹریٹمنٹ کرتی تھی ساری، لیکن ہم نے جو اینڈ پہ ایک ماسک بنا کے لگاتے جو ہم اپنے کلائنٹ کو نہیں بتاتے، وہ سیکرٹ میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ ہم نے خود کافی دفعہ اپلائی کیا، کیونکہ مجھے تو جہاں سے بھی اچھی بات ملتی میں لیتی ہوں اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں، جب اس کا اچھا رزلٹ آتا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تو اس نے یہ بتایا کہ جو ہم اپنے کلائنٹ کو بھی نہیں بتاتے، جو ان کا ماسک ہوتا ہے نا مڈ ماسک کے اندر وہ ڈالتی ہیں نیم کا پیسٹ، ٹھیک ہے، نیم کا جو کچے پتے ہوتے ہیں نا اس کا پاؤڈر کہتی ہم کر کے گلے کا پاؤڈر کر کے، تو اس کے ساتھ ہم مٹی میں مکس کر دیتے ہیں، ملتانی مٹی جو بھی آپ کے جو کلے آپ کو سوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کہتی ہے دھنیا کوٹ کے ہم دھنیے کا پانی ڈالتے ہیں۔ اچھا، اینٹی ایجنگ کے بھی یہ کام کرتا ہے، اینٹی ایجنگ کے اور فریشنس کے۔ آپ دیکھیں اس نے جتنے بھی کیمیکل کی ٹریٹمنٹ کروایا، اس نے فیشیل کروایا، سکن پالش کروائی، اس نے جو بھی ٹریٹمنٹ، لیکن کہتی اینڈ پہ جو ہم ماسک اپلائی کرتے ہیں فریج میں رکھ کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم وہ سکن جو ہوتی ہے وہ جتنے بھی وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا ان سے آپ کہیں کہ ان پر تڑکا لگ جاتا ہے۔ دھنیے کا جو ماسک ہے آپ کی اینٹی ایجنگ اور آپ کی سکن کو بالکل فریش کرنے کے لیے زبردست۔ اور یہ پھر اس کے بعد، یہ میں آپ کو تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات میں بتا رہی، اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے نا کہ انسان یہ کریں، اب اس کے اندر یہ مکس کریں، لیکن اس کا جو رزلٹ آیا تھا وہ آپ یقیناً ملتانی مٹی کے ساتھ جیسا رزلٹ آیا جو اس نے بتایا تھا ایز اٹ از، اور یہ پھر میں نے بہت لوگوں کو بتایا۔ آج مجھے پھر اچانک سے یاد آ گیا تو میں نے آڈینس کو بتا دیا۔ اس سے پہلے آپ نے کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات نہیں بتائی؟ اس سے پہلے میں نے نہیں بتائی، دھنیے والی میں نے نہیں بتائی۔ یہ ایک کامیاب مجرب علاج ہے۔ میرے پاس دھنیے کی نہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی 7 نسلوں پرانے ٹوٹکے، اور ابھی میں نے کوئی آپ لوگوں کو صرف 5 سے 6% بتائے ہیں، انشاءاللہ ابھی بہت سارے باقی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی زندگی دے، مجھے بھی دے، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور آڈینس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عرصے دے، اور جو بھی ہماری باتیں ہوں لوگوں کے لیے فائدہ والی باتیں ہوں، اسی لیے کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیں کہ سردیوں میں یہ لوگوں کے گھٹنوں میں درد، سیڑھیاں چڑھنے میں پرابلم، یہ وہ، اور گھٹنوں میں عجیب کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں، اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے نا دیکھیں ہم نیچر سے دور ہو گئے۔ میرا جو سلوگن ہے وہ ہے بیک ٹو نیچر، نیچر کی طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو 2 ایسی چیزوں سے آج میں متعارف کراؤں گی۔ آپ لوگ مختلف طریقے سے، میں نے بھی بتائی بہت سارے شوز میں، بہت سارے اپنے چینل پہ، آپ لوگوں کے چینل پہ، سب پہ بتائی ہے، لیکن آج وہ 2 چیزیں جو سی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے اندر لوبریکیشن اتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو ہم نے اپنے گھٹنوں میں سے نا اپنا لائف سٹائل خراب کر کے ہم نے اپنے گھٹنوں میں سے ختم کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میتھی دانہ، میتھرے جس کو ہم بولتے ہیں، اور السی اور میتھی دانہ، السی اور میتھرے۔ آپ اس کی پنیاں بنائیں۔ وہ پنیاں بنانے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے بنانی، اور وہ بنانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ، ایک تو کہتے ہیں نا کہ جوانی نہیں جانی، لیکن یہ بڑھاپے میں جوانی آنی ہے۔ آپ بھاگ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھیں گے، ایسا ٹوٹکا دینے لگی ہوں یہ بھی میں نے کہیں نہیں دیا ابھی تک، ٹھیک ہے، یہ بھی میں اپنے بھائی کے پلیٹ فارم پہ دے رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو السی جو ہوتی ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں کہ پیس لیتے ہیں، پیس کے، میرا ماننا ہے، ٹھیک ہے، میرا ماننا ہے، کیونکہ میرے بڑے ایسے کرتے تھے، میں وہ بتا رہی کیونکہ میرے بڑے ایسے کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ السی کو پیس کے پاؤڈر کر دیتے ہیں نا اس کا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ ہلکی سی، میری نانی اماں اور جتنی بھی تھی نانیاں، دادیاں، جتنی بھی جن کو میں نے دیکھا، وہ ہلکا سے اس کو روسٹ کر کے ثابت رکھتی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ بالکل پرانے، مجھے یاد ہے، آ گئی نا، وہ ثابت رکھتی تھی۔ آج کل فیشن چل گیا کہ اس کا آٹا کر دیتے ہیں، آٹا آپ اس میں ڈال لیں، اس کو جوڑنے کے لیے ہلکی بھونتی تھی، ہلکی سی، اور وہ ہوتا بھی تھا کس کا؟ تانبے کا تھال ہوتا تھا بڑا، اس کا تانبے کا اور پیتل کا، اس کے اندر وہ ہلکا سا نا اس کے اندر روسٹ کر کے وہ نکالتی تھی، پھر دیسی گھی میں بناتی تھی، اور اس کے اندر جو ایک اسپیشل چیز جاتی تھی نا وہ جاتا تھا بکھڑا، جس کو نکال کے فصلوں میں سے آج کل پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ ہاں جی، وہ بالکل وہ والا بکھڑا، وہ بکھڑا پتہ ہے کیا؟ وہ آپ یہ کہیں کہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ بڑھاپے میں جوانی کے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں نا اس کو کہ گردوں کا علاج، اس میں گھٹنوں کے درد کا علاج ہے، دیکھیں گھٹنوں کے درد کی، لیکن آپ کے گھٹنوں میں لوبریکیشن جس طرح یہ جیل پیدا کرتی ہے، اسی طرح بکھڑا بھی آپ کی گھٹنوں میں جیل پیدا کرتا ہے، آپ کے گھٹنوں کی درد ختم کرتا ہے، جوائنٹس کی درد ختم کرتا ہے۔ ہمیں تو ابھی تک جتنا یہ نہیں پڑھا، ابھی تک جتنا میں نے پڑھا ہے نا، جتنی میری اسٹڈی، جتنی میری ریسرچ میں گیا، وہ یہ گیا ہے کہ یہ گردوں کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔
गुर्दों को रिफाइन कर देता है। बखड़ा, हाँ जी, ये भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो आपने बखड़ा लेना है और अलसी लेनी है। अलसी को ड्राई रोस्ट, बखड़ा आप पीस लें, ठीक है ना, वो क्योंकि कांटे बहुत होते हैं उसके अंदर। बाकी जो उसके अंदर जो जोड़ना है, जो आजकल ये फैशन चल गया ना, हम अलसी का ही आटा कर देते हैं जोड़ने के लिए, नहीं, आपने उसके अंदर जो आटा डालना है वो डालना है जौ का आटा डालें। अच्छा, हाँ, जौ का आटा डालें कि देसी घी के अंदर आप उसको सारी चीज़ों को हल्का हल्का रोस्ट करके रख लें। लेकिन जो अलसी की मिकदार होगी, लेट से अगर आपने जौ का आटा ले लिया 1 किलो, तो उसके साथ आपको कम से कम 3 पाव अलसी चाहिए। सही, ठीक है, और 1 किलो गुड़। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो कुछ नहीं गुड़ कहता इतना, आपको इतना सा गुड़ आएगा, इससे में इतनी हमें इजाजत है खाने की, हम खा सकते हैं। आपके सामने बैठी मैं सारी चीजें खाती हूँ, 2 ही चीजें जिंदगी से निकाली, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। बाकी आपने ड्राई नट्स के अंदर बहुत ज्यादा अगर देखिए गुंजाइश नहीं है तो आप पीनट डालें, ठीक है ना, पीनट सस्ती सी चीज है, तिल डालें, खसखस डालें, इनके आप लड्डू बनाएं। लड्डू बनाने के बाद आप देखेंगे कि अगर एक लड्डू सिर्फ तकरीबन आपका वो, अगर वेट में अगर मैं बात करूं तो 100 से 150 ग्राम आप खा सकते हैं डेली। इसमें कोई वो जायका नहीं। आप सुबह नाश्ता करें उसका मलाई उतरे हुए दूध के साथ, आप नाश्ता करें, आप देखेंगे कि आपके घुटने कैसे मजबूत नहीं होते हैं, आप ऐसे दौड़ लगा लगा के सीढ़ियां चढ़ेंगे। अच्छा, मेथरे का मैं आपको एक नुस्खा देने लगी हूँ कि मेथरे से लोगों को पता होता क्या है। हम जिस तरह ये होता था ना कि मेरी नानी अम्मा बनाती थी, मेथी को कड़वा ही बनाती थी, कहती मेथी को कड़वा रहना चाहिए, ठीक है। मेथी जो होती है ना, मेथरे जो होते हैं, एक्चुअली उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा होता है ना, तो हम नहीं खाते थे, सरसों के तेल में बनती थी, हम बस यूं ही भागते फिरते बस थोड़ा बहुत इतना उतना ले लिया। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रिसर्च करती हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरी नानी अम्मा के टोटके हैं, मेरी नानी अम्मा के नाने के टोटके हैं, ठीक है, उनके नाने के टोटके हैं, और मेरे पास नईम भाई के बताए हुए कुछ टोटके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी बातें आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि नईम भाई मैं उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है वो इससे जुड़े। तो मैंने ना इसके अंदर एक नई इजाद की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आप यकीन माने, आप मेरा पूरा पॉडकास्ट या कहीं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कोई वीडियो उठा के देख ले, कहीं नहीं शेयर किया, ये मैं अपने भाई के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। वो ये है कि जो कड़वा टेस्ट होता है ना, बच्चे वो डेवलप नहीं कर पाते, और आजकल जो हो रही, बड़ों के तो हो ही रही हैं, लेकिन बच्चों के घुटने खत्म हो रहे हैं। ऐसे ही है ना बात। छोटे यंग बच्चे 16 साल 17 साल के, उनके घुटनों में प्रॉब्लम आ रहा है, कमर में प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो मेथरे होते हैं ना, मेथरों को हल्का सा, मतलब बहुत नहीं पीसना, एक सिर्फ चक्कर दे दें कि वो होती है, एक मेथरे होती है। मेथरे, अच्छा। मैं मेथरे की बात कर रही हूँ, मेथरा जो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। आप उसको ना सिर्फ ग्राइंडर में या किसी भी मिक्सी जार में या हाथ के साथ उसको कूट लें, अधकुटा कर लें। अधकुटा करके तो तकरीबन आपके पास अगर 1 पाव मेथरे हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 किलो दूध डाल देना है। अच्छा, रात को वो ऐसी सुबह जब आप उसको देखेंगे ना, गर्म दूध डालना है, वो ऐसी एक जेल बन जाएगी कि आप उठाएंगे तो पूरा का पूरा हाथ से रोटी बन के उठ जाएगी। फिर करना ये है कि आपने देसी घी लेके उसको इतना भूनना है कि वो उसकी जो दूध है ना वो खुश्क हो जाए, हलवा टाइप बन जाए, ठीक है, बस वो आपका बन गया। फिर आपने दूसरा ये कि तकरीबन आधा किलो आटा लेके, वो जौ का आटा, ठीक है ना, जौ का आटा या बेसन ले सकते हैं इसके लिए ना, आप वो भून के उसके अंदर सारे ड्राई नट्स जो आप अफोर्ड करते हैं, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रही, ठीक है, चाहे आप तिल डालें, क्योंकि सर्दियों में अच्छा है, ये सर्दियां पता है क्या चीज़ है, सर्दियां ऐसी कि सेहत बनाने का टाइम है।